دنیا میں اللہ میری آواز پہنچائے گا میں نے کبھی سوچا نہیں۔ میری آواز ہدایت کا ذریعہ بنے گی کبھی سوچا نہیں۔ کہ میرے اللہ تجھے دیکھے بغیر لوگ کس طرح تیرے نام پہ قربان سر کٹائے، جانیں دے دی، جلا لیے گئے، بہا دیے گئے، تباہ دیے گئے، لیکن تیری طلب کا سفر انہوں نے نہ چھوڑا۔ کیونکہ شہرت میں پھر انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، مجھے نہیں، موت پہ پتہ چلے گا کہ یار اللہ کے لیے کر رہا تھا یا اپنے واہ واہ کے لیے کر رہا تھا۔ ابراہیم اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا، 70 سال تو میں کھلا رہا تھا، تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سکتا، تم لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بڑا انسان بن جائے۔ ویسے تو میں اسکول سے ہی اللہ نے میری طبیعت ایسی تھی کہ میں اپنے فلم دیکھنی ہوتی تھی اپنے دوستوں کی ٹکٹ بھی ساتھ لے لیتا، تو اللہ نے ایک رگ میرے اندر رکھی تھی کہ میں دوسروں پہ خرچ کروں۔ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ اس کو ایک تناور درخت بنائے۔ آپ سب انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کے شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا، میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے نوش فرمائیں۔ تو ان کے ہونٹ ہلے، میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے۔ مولانا تمہیں پتہ نہ کی دعا کر رہا ہے؟ میں کہا میں کوئی نجومیاں جو انہوں پتہ لگ جائے، کہنے کا میں یہ دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماتی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دے۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے ہیں تو سامنے کھڑا تھا، تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں کیا بات کروں اور کہاں سے شروع کروں؟ میرے جذبات مجھے بولنے نہیں دے رہے۔ یہ سب کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں، 23 نومبر 1972 بروز جمعرات اس گاؤں سے مجھے نکالا گیا، اور نکالنے والے کوئی اور نہیں تھے، میرے باپ تھے، میرے والد تھے۔ مجھے ساری پکچر میری آنکھوں کے سامنے، سفید چولا پہنا ہوا تھا، سفید چادر باندھی ہوئی تھی، اپنی پگڑی کو کھول کے الٹے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ میں سفید تسبیح تھی۔ اس طرح پرنٹ ہے میرے دماغ میں وہ سارا نقش۔ اور میں ناشتہ کر رہا تھا، ایک دم میرے والد رحمت اللہ علیہ غصے میں آیا مجھے دیکھ کر، فرمایا کہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ نکل جا کی گونج اب بھی میرے کانوں پہ دستک دیتی۔ میرے ایک دم آنسو نکلے، تو دوبارہ فرمایا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ یہ ابتدائے سفر جس کی ہو، وہ اس کی انتہا یہ سوچ سکتا ہے جو اللہ مجھے دکھا رہا کیا کر رہا ہے۔ میرے تو آنسو ہی نہیں ختم ہوتے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بے بسی کی تصویر، ایک موٹی سی کھدر، موٹے دھاگے کی دری تھی، نیلی اور سفید۔ میں نے اپنا مختصر سا بستر باندھا، ایک چھوٹا سا بیگ لیا۔ میری ماں کو ترس آ گیا، وہ میرے باپ سے زیادہ شدید تھی اس معاملے، لیکن وہ میرے باپ کی ڈانٹ سے ان کو ترس آ گیا، تو الگ کمرے میں بلا کے مجھے 300 روپے دیے، جا میں راضی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو گر نہیں سکتے۔ یہ تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا، دنیا میں اللہ میری آواز پہنچائے گا میں نے کبھی سوچا نہیں، میری آواز ہدایت کا ذریعہ بنے گی کبھی سوچا نہیں۔ میرے والد فرماتے تھے تو مولوی بن کے کی کرو، تینوں کیا پوچھنا۔ ایک میرے چچا سے رمضان، وہ ذرا سخت طبیعت کے تھے، وہ کہتے تینوں کسی جتی تے نہیں لکھنا۔ تو بہرحال یہ تو تھوڑا سا ایسے میں جذبات میں بول گیا۔ اس کام کی اہمیت آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔
ہماری ساری محنتوں کا منتہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس کی رضا جس کو مل گئی وہ کامیاب ہے، مرد ہے یا عورت۔ اگر اس کی ناراضگی کھاتے میں پڑ گئی تو تباہ و برباد ہوگی۔ ساری محنتوں کا موضوع ہے یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے اللہ تجھے دیکھے بغیر لوگ کس طرح تیرے نام پہ قربان ہوئے، سر کٹائے، جانیں دے دی، جلا دیے گئے، بہا دیے گئے، دبا دیے گئے، لیکن تیری طلب کا سفر انہوں نے نہ چھوڑا۔ جب بن دیکھے تیرے نام کی لذت نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حملوا علی الاخشاء ونشروا بالمناشی۔ امیر خسرو کی بات کے ساتھ حدیث بھی یاد آ گئی، انہیں سولیوں پہ لٹکا دیا، زندہ کے بدن میں لوہے کی کنگھیوں کو ڈال کر ان کے گوشت کو ادھیڑا گیا اور وہ خوشی سے قربان ہوتے گئے۔ تو یا اللہ بن دیکھے جب یہ کچھ تیرے بندوں نے بندیوں نے کیا تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال؟ از لذت دیدارش خسرو سے تمام گفت، خسرو وہ کیا حال ہوگا، وہ کیا موقع ہوگا جب اللہ کا دیدار ہو رہا اور اللہ کہہ دے ہاں طارق جمیل تو نے بہت اچھا کیا، میں کامیاب۔ ایک بچے کو دلہن بنا رہی تھی سہیلیاں، تو میک اپ کے بعد کہنے لگی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے وہ رونے لگی، کہا جس کے پاس جا رہی ہوں اسے اچھی لگی تو میرا کام بنے، تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے۔ اس رب کی طرف سفر ہے، کیونکہ شہرت میں پھر انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے نہیں موت پہ پتہ چلے گا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا یا اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو کوئی دعویٰ کوئی نہیں ہے، منزل اللہ ہے اور اس سے راضی کرنا۔ تو ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائیں گے، کہیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میرے بندے عبدی مرضت فلم تعودنی، میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا، جو ہر عیب سے پاک ہے وہ خود فرمائے گا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو بے عیب ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم تعد، تجھے یاد ہے میرا ایک بندہ تیرے قریب بیمار تھا، بندہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، مسلم ہے، شرابی ہے، جواری ہے، فاحشہ ہے، وہ میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کا حال پوچھنے نہ گیا۔ اگر تو اس کا حال پوچھتا تو آج تو دیکھتا کہ میں تیرا کیسا استقبال کرتا۔ پھر اللہ فرمائے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، یہ جتنے پروگرام مجھے دکھائے ہیں یہ سارا حدیث میں آپ کو اللہ نے یاد دلا دی حدیث، یہ پانی کے نل دیکھ کر میرے بندے میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا تو نے پانی ہی نہیں پلایا۔ کہے گا یا اللہ تو سبوح قدوس ہے، تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان استسقاک فلم تسقہ، تجھے یاد نہیں میرا ایک بندہ بندی اچھا برا بری یہ باہر سے نکال دی، وہ تیرے پاس آیا تھا پانی پلا دو پیاس لگی تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا میرے پاس اس کا صلہ دیکھتا کرنا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھے پانی دی، مجھے میرا حال پوچھ، وہ شرمندگی میں ڈوب رہا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے عبدی استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانے نہیں کھلایا۔ کیا کمال کی حدیث ہے، کس طرح اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیماری سے پاک، موت سے پاک، زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ مکان کی قید میں ہے نہ زمانے کی قید میں ہے، اور یطعم ولا یطعم، کھاتا کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقا، پلاتا ہے پیتا نہیں،
ایک انسان کی کیا قیمت ہے۔ درمیانے میں نے کھانا مانگا تو انہیں انکار کر دیا، وہ کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے سے پاک ذات ہیں۔ اللہ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں استطعمتک فلم تطعمہ، اس سے کھانا مانگنے آیا تھا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو اس کا صلہ آج میرے پاس پا لیتا۔ یہ ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھانا دے دیا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس میں مومن مشرک کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کو انسان بطور انسان پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی سنت کو جاری کیا۔ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، مہمان آتا تھا تو اس کے ساتھ کھاتا۔ ایک مہمان آئے، آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ، وہ کہنے لگا میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھا لیا اس کے آگے سے۔ اللہ کے منکر کو میں نہیں کھلاتا، وہ اٹھ کے چل پڑا، دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گئے۔ جبریل، اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا، 70 سال سے تو میں کھلا رہا تھا، تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سکتا، اس کو واپس بلا، اسے کھانا کھلا۔ جب ایک غیر مسلم کے ساتھ میرے رب کا یہ حال ہے، ایمان والے کے ساتھ اللہ کیسا شفیق ہوگا، کیسا مہربان۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، ارے بھائی واپس آ جاؤ، میرے اللہ نے تیری سفارش کی۔ تو کہنے کا تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں، پھر میری سفارش کی ہے، تو مجھے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا دے، ایمان بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کے دکھ درد میں کام آنا، یہ ہزاروں نفلوں پر بھاری، ہزاروں روزوں پر بھاری نفلی، ہزاروں حجوں پر بھاری۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں کبھی کبھی آتا تھا اور آ کے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتا تھا۔ کچھ دن وہ آیا ہے، آپ نے فرمایا بھائی وہ بچہ نہیں آ رہا آج کل، کہ جی بیمار ہے، کہ چلو اس کا حال پوچھیں۔ کون ہے؟ یہودی۔ ہم اپنے سگے بھائی سے کھٹ پٹ ہو تو بیمار ہو تو اس کا حال پوچھنے نہیں جاتے۔ ایسے بعد میرے سامنے گھر میں ایک بھائی مر گیا، دوسرا اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا، میں نے اسے بچے کو بلایا، ہاتھ جوڑے، داڑھی پکڑی، وہ مر گیا ہوں بس کر دے، جنازہ پڑھ لے، نہیں پڑھا۔ اور میرا نبی ایک یہودی بچے کے لیے 8 میل کا سفر آپ پیدل گئے، اونٹنے پر بھی نہیں گئے، پیدل گئے۔ تو جب اس کے گھر پہنچے تو وہ مر رہا تھا اور اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ تو اس نے ایسے اپنے باپ کو پیچھے مڑ کے دے، تو اس کو تو پتا تھا کم وقت وہ سچے نبی ہیں۔ میں کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چند لمحے بعد اس کا انتقال ہو۔ تو ہمارے نبی تھے نا، ایسے ہو پنجوں پہ کھڑے ہو گئے، خوشی سے ایسے ہو، اور کیا کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تو نے اس سے میرے ذریعے جہنم سے بچا۔ صحابہ کا لشکر واپس آیا، سب نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے ساتھی تھے یہ بہت ہی اعلیٰ انسان۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کا ساری رات نفل پڑھتے تھے، صبح روزہ رکھتے تھے، تلاوت میں مصروف رہتے۔ آپ نے فرمایا تو اس کے گھوڑے کو چارہ کون ڈالتا؟ جو رات کو جاگے گا دن کو روزہ رکھے گا تو چارہ ڈالنے جوگا تو نہیں رہے۔ کہا جی ہم ڈالتے تھے۔ اس کا خیمہ کون لگاتا تھا؟ کہا جی ہم لگاتے تھے۔ اس کے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ کہا جی ہم کرتے تھے۔ یا پھر تم اس سے بہتر، تم اس سے بہتر۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، میں نے میاں چنو نے بھی کہا تھا، میں تو روتا اس بات پہ ہوں شکر میں، کرتا خود ہے اوپر ہمارے نام لگا رہا ہے۔ یہ طارق جمیل نے کیا ہے، یہ احتشام نے کیا ہے، یہ یوسف نے کیا ہے، یہ راشد نے کیا ہے، کرتا تو خود ہے، ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ تو فرائض کے بعد دیکھو، فرائض کی معافی کوئی نہیں، فرائض کے بعد اللہ کے بندوں کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان بن جاؤں۔ تو آپ نے کہا کن نافعا للناس تكن خیر الناس، تم لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بڑا انسان بن جائے۔
اتنے نفل پڑھ، اتنے تہجد پڑھ، اتنے روزے رکھ، اتنے حج کر، اتنے عمرے کر، لوگوں کی خدمت کر، سب سے بڑا احسان فرائض کی معافی نہیں۔ اس کو پورا کرنے کے بعد ایک آیت سنا کے میں ختم کرتا ہوں، مجھے فیصلہ بعد میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کے لیے جو تعبیر استعمال کی ہے کسی جگہ میں مشکل کام ہے، گردن کٹانی، وہاں یہ تعبیر نہیں ہے۔ حج، اللہ نے مجھے بہت حج کرائے، اتنا مشکل ہوتا تھا، مینا، عرفہ، مزدلفہ، ایک عمل پر اللہ نے کہا فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ فَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ کیوں نہ پھر تو نے گھاٹی میں چھلانگ لگائی، عرب میں پہاڑ تھے، گھاٹیاں تھیں، تو گھوڑے کو اٹھانا، اس کو اقتحام کہتے ہیں۔ آگے کوئی کھائی ہے، کھڈا ہے، وہاں سے گزارنے کے لیے کھائی گہری ہے تو گھوڑا نیچے تو جائے گا نہیں، تو پھر وہ پیچھے سے آ کر جب اس کے قریب آتے تھے تو اس کو چھانٹا مارتے تھے، وہ لگام ایسے اٹھاتے تھے، گھوڑا تیر کے آگے نکل جاتا تھا۔ عمرو بن عبد ود نے جنگ خندق میں، وہ 30 فٹ چوڑی خندق تھی، 30 فٹ، اور اس کی 100 سال عمر تھی اس وقت، اور اس نے پیچھے سے گھوڑے کو دوڑایا اور وہاں آ کر اسے چھانٹا مار کے لگام اٹھائی، 30 فٹ گھوڑا پار کر گیا، لیکن جان کا خطرہ تو ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا پھر تم نے گھاٹی میں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ پھر کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون سی گھاٹی کہہ رہا ہوں؟ اے پہاڑاں والی نہیں، کھائیاں والی نہیں، تمہیں پتہ ہے کون سی گھاٹی ہے؟ کہا نہیں یا اللہ، کا فق رہا ہوا، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا۔ کتنے لوگ ہیں مشکلوں پھنسے تھے، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا، یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا، مسکین انسان کو کھانا کھلانا۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس چھت بھی ہو، ایک دن کا راشن بھی ہو۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ چھت ہو نہ کھانا ہو۔ کہ یہ ہے گھاٹی پار کرنا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہاں غیر مسلموں کو آؤٹ کر دیا کہ یہ کام تب قبول ہوگا جب ایمان بھی ہوگا اور نیکی کی ڈیمانڈ۔ تو میں نے 4 روپے کا ڈالر خریدا، تو میں نے اس کو پہلا فاؤنڈیشن کا پتھر 5000 میں نے اس کو دیا۔ ویسے تو میں اسکول سے اللہ نے میری طبیعت ایسی تھی کہ میں اپنے فلم دیکھنی ہوتی تھی، اپنے دوستوں کی ٹکٹ بھی ساتھ لے لیتا تھا۔ یہ فاؤنڈیشن تو میں نے وہاں سے شروع کی تھی۔ ناز سینما میکلور روڈ پہ تھا، تو کندہ خاں فلم لگی ہوئی تھی، تو بڑا رش تھا، میں لائن میں لگا ہوا تھا گیلری کے۔ تو ایک میرا دوست آ گیا، طارق حکیم اس کا نام تھا، فوت ہو گیا۔ کالج پہنچا تو ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ تو اس نے مجھ سے کہا طارق یار میرا بھی ٹکٹ لے لے۔ میں کہا ٹھیک۔ تو اب وہ شہری آدمی، میں دیہاتی آدمیوں کے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، شہری ذرا رکھے ہوتے ہیں، تو میں ٹکٹ لے کے آیا تو وہ 5 روپے کا ہوتا تھا گیلری کا، مجھے پیسے دینے لگا۔ میں کہا فٹے ماؤں تیرا نام، تیرے کو پیسے لاؤں گا، آ جا فلم ایک چل۔ اور یعنی اللہ نے ایک مزاج دیا ہوا تھا۔ ایک فلم آئی فال آف دا رومن ایمپائر، پلازا سینما، تو میں نے اس کے 2 ٹکٹ خریدے، وہ مہنگے تھے ٹکٹ عام فلموں سے۔ وہ میرا دوست ایف سی کالج رہتا تھا، میں گورنمنٹ کالج، میں نے وہاں سے رکشہ لیا اور گیا ایف سی کالج کہ اس کو ساتھ لے کے پھر جاؤں گا۔ آگے گیا تو وہ تھا نہیں، تو وہاں اس کا ساتھ والے کمرے میں عمر دراز گوندل تھا، جو یہ منڈی بہاؤدین کے نظر گوندل اور وہاں کی گوندل فیملی کے جو بڑے سیاسی لوگ ہیں۔ میں کہا عمر دراز چل فلم دیکھیے۔ تو میرے کو تو پیسے کوئی، میں کہا میں نے تیرا ٹکٹ لے لیا۔ وہ بھج کے اٹھیا، مووی دیکھی، واپسی پر اس کے رکشے کا کرایہ بھی میں نے دیا۔ میں کہا تو بھی رکشے کا کرایہ بھی لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بچپن سے ہی کوئی ایسا مزاج دیا تھا۔ اور پھر جب میرا کانٹا بدلا تو رائمنڈ میں کتنے غریب بچے پڑھتے تھے، ان کی مدد کرتا تھا، ان کو دیتا تھا،
مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چل کے آگے اربوں میں گیم چلی جائے گی اور پوری دنیا میں یہ گیم چلی جائے گی. وہ تو اللہ پاک نے فضل فرمایا تھا. میں ساہیوال میں تھا تو عمر دراز وہاں کی ضلع کونسل میں آفیسر تھا، تو باہر رش تھا اور میں کمرے میں تھا. اس کو روکا لوگوں نے، اندر نہیں جا سکتے. تو وہ زور سے اتنا بولا کہ میرے آگے مجھے آواز پہنچ گئی. بڑا بڑا مولانا بنیا بیٹھا، کٹھے فلمیں ویکھی انتے ہن اندر ہی نہیں کوئی جامن دیندا تھا. تو میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا. میں کوئی یہ تو عمر دراز ہے، اس کو اندر نہ ہوئے گا، بڑا بانڈے پورا ہی بانڈ دے گا. تو میں نے اس کو جلدی سے اندر بلایا. ہم نے فال آف دی رومن امپائر فلم کا نام تھا، وہ ہم نے پلازا سینما پہ دیکھی تھی. وہ بھی جوانی میں ہی فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجے بلند فرمائے. تو اللہ نے ایک رنگ میرے اندر رکھی تھی کہ میں دوسروں پہ خرچ کروں، لیکن یہ پھیلتے پھیلتے کزرع اخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع. یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ اس کو ایک تناور درخت بنائے. آپ سب انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کے شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ آپ کی آخر علم، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ آپ کو نفلوں سے زیادہ اجر ہے اس کا. اور دعا یہ کرو کہ ایک تو ہمارے دل میں تکبر نہ آئے، ہمارے دل میں فخر نہ آئے، ریاکاری نہ آئے، کام میں نیت خراب نہ ہو. تو کسی کی دعا لگے گی اور کہاں چلی جاؤ. دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں. مجھے یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا. یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا تھا. سردی شدید تھی اور ریمنڈ سنسان ہوتا تھا. باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی. میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحمان، انہوں نے کروٹ بدلی کیا. تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب. کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد. بس یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی گورنمنٹ میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا، اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا. مجاہدہ ٹھڈی چاہ پیو. تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا. تو وہ میں نے جا اٹھایا. میں نے بوئے تھرموس کس سے؟ کہتا وہ پڑا ہوا ہے. تو میں نے اسے اٹھایا، بغل میں ڈالا اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی. 10 بج رہے تھے اور 10 بجے سناٹا 250-300 کا تو مجمع تھا ریمنڈ. میں کہ یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو، یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو. تو میں ننگے پاؤں، دسمبر کا مہینہ تھا، میں ننگے پاؤں دوڑا اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی. میں کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے. تو میں نے اس کے کواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا. تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73-74 کی بات. تو وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے. کہا بھائی میں تو اورنگ بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا رہے. تو میں نے کہا چولہا کا یہ چولہا بھی پڑا ہے. تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے، اس سے میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی، چائے بنا. چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لے شاید پڑی اور کوئی. وہ کھڑکی سی تھی. جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی. جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے وہ گولی اٹھائی اور پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں. اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی کو کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائیں. تو ان کے ہونٹ ہلے. میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے. کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے، اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے. اس کی پٹائی بہت کی تھی.
تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی، وہ میں نے سنی نہیں، چائے پلائی، گولی کھلائی، اللہ نے کیا سے کیا کرتے۔ میں اپنی بیگم پھوپھی رحمت اللہ علیہ، والدہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا، ان کو لے کر میں باہر نکلا تو دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں کہ اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پتہ راہ بھول گئی ہیں۔ اب میرا بھی وہ دوسرا حج تھا، مجھے بھی مدینہ کا حدود اربع پتہ نہیں تھا۔ میں کہ کوئی ہے کارڈ کوئی کارڈ؟ میں کہ اے کارڈ ہے۔ میں کہ اچھا آ جاؤ، اور دونوں چل پڑی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا ہوا تھا۔ جب دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگے، نہیں میں نہیں جانتی۔ وہ کرنے کے دیکھے نا شور شریف لگتا ہے، کوئی ایڈی وڈی گل، آ جا آ جا۔ وہ دہا پولیس ہے۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ جو جس کا گھر تھا۔ میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا۔ تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کر لی۔ ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا تو لے جانا۔ تو ان میں سے ایک دم ہوئی، وے بیٹا تینوں آؤ، وہ تینوں رب اپنے سونے دیں زیارتاں کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا۔ پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ۔ یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا وہ ناغہ ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا۔ اب ایک مزار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی ہے۔ میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواز وسیم کا، وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ تو میں وہاں کھڑا ہو گیا، میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے۔ میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے، لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے 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 اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتھی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا ہے؟ میں کہا میں کوئی نجومیاں جو انہیں پتہ لگے ہوئے۔ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا ہوں یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دے۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے ہیں تو سامنے کھڑا تھا۔ تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست۔ اللہ اپنے فرائض پورے کرو، نماز میں ناغہ نہ ہو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو، آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلے گا۔ میں روزانہ مانگتا ہوں یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے، یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، تیرے لیے کیا مشکل۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا۔ ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو، اس کو ڈل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی۔ 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر سین پراڑی والا، وہ 300-400 سال پرانا گاؤں۔ تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خبر، تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے۔ تو میرے تایا رحمت اللہ علیہ میاں حق نواز، انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا۔ اس وقت اس پہ 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا۔ تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد، انہوں نے آ کے گھر بنا لیا۔ تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے، اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں۔ آپ کے تعاون کا، ان مستورات کا، ان بچیوں کا، آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے اس کو جاری رکھیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیصل آباد نکلنا ہے۔ اللہ بہت برکت دے، آپ سب کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتے، بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ قریب ترین رشتہ بیوی ہے۔ جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا،
تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں۔ اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانی رشتے بنائے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچے تائے، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، خالہ بھانجا بھتیجا، پھوپھی پھوپھا، یہ جتنے اللہ نے رشتے بنائے ہیں، ان میں سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی، سب سے قریب ترین رشتہ خامد اور بیوی۔ لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے؟ آپ کے قریب لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے؟ بولو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے، اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس۔ تو میں سے مراد سب شادی شدہ، جتنے شادی شدہ لوگ ہیں، تو میں بھی کون ہے شادی شدہ طلبہ میں؟ ماشاءاللہ کافی بابرکت مجمع ہے نا۔ اچھا، تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لفظ لباس بتا رہا ہے بیوی ہے۔ قریب ترین رشتہ بیوی ہے، اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اس کا حق پہلے آ جاتا ہے، قریب ہوگا۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ لباس اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اس سے میں نے وہ ایک حدیث کو اس کے ساتھ جوڑا تھا جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ جس سے میں پسند کروں اسے تو پسند نہیں کرے۔ تو چپ کر کے واپس چلی گئی اور اپنی اور بیگمات رسول سے فرمایا کہ بھائی آپ جانو اور آپ کا مسئلہ، میں اب اس میں نہیں پڑتی۔ تو یہ رشتہ سب سے قریب ہو جاتا ہے، اس سے قریب اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہوں، اس کا حق بھی سب سے پہلے ہو، اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہو۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں کوئی بچیوں کو ساس سسر کے خلاف نہیں بھڑکا رہا، جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والی بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اب وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے تو اس کی سعادت ہے، اور بچے کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو آگے روانہ کر دیا ہے، وہ اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لیں تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ نظام۔ لیکن تربیت بھی نہیں ہے اور سیرت بھی سامنے نہیں ہے۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں، سنو بڑی عجیب حدیث ہے، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے گھر کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے پاس۔ یہ میں چاہتا ہوں، یہ میری تشریح میں کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہوگی، کوئی سائٹ زیادہ بیان ہو جاتی ہے، کوئی کم ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مجھے اللہ نے ابھی یاد دلوائی ہے، حیات الصحابہ میں ہے، جلد اول میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے قابل تعریف ہیں کہ ان کے گھر جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ میرے عزیزو، کم از کم تم جو میری اولاد ہو، تم میری روحانی اولاد ہو، تم تو میری بات کو آگے چلاؤ کہ تم اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو اس طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو بھی اس پہ تیار کرو، اپنی بہنوں کو اس پہ تیار کرو۔ ایک رخ تنقید دی، اے کر دی بھائی، اے کر دی بھائی، یہ سارا یہ میرا ماحول ہے، پتہ اٹھیندی کے میں، باندھی کے میں، ٹردی کے میں، یہاں تک یہ ساری کہاں سونی بات ہے۔ تو بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کر رکھیں، اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامد کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں،
تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے، اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ جو آنے والی لڑکی ہے، اس کے ذمے ہے نسل تیار کر، نسل۔ میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادتی۔ ماں یہ نہیں سوچتی کہ میرے نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی۔ اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی، خامن یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، خامن کی بہنیں یوں سوچے ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں۔ تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی؟ اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے۔ اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمے ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں، تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رہو، اپنے اخلاق کیسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو فریشر سے کو قبول کر کے دب تک نیچے چلا جاتا ہے۔ نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت، اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم۔ کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو، میں اپنے کپڑے پھاڑوں، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنے کرتے پھاڑنے، کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوے دا کرتا پھاڑے گا، اپنا نہیں پھاڑے گا۔ اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں، تو ایسے جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی۔ کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ، کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ، آستینیں چڑھاؤ، لگنا چاہیے۔ اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے۔ اپنے شلوار اوپر کر لیتے، پتلون اوپر کر لیتے، پاجامہ اوپر کر لیتے۔ تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریوں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں، شلوار اوپر ٹانگ لیتے، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنوں پر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔ لباس کا اور کیا کام ہے، یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ سب کچھ ہو، بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں کیونکہ 16 گھنٹے تو گزارے نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو۔ کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، تم تنہا ہو، تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو،
تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے. ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو. اس سے پتا چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی. کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی. کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں. اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے. لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی کس کی بیوی مر جاتی ہے. حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا. تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہوں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے. سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں. ہم لوگ اس کو رواج دے. لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو لباس کیا کرتا ہے؟ زیب و زینت. لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے. تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے. بیوی خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے. کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا؟ اچھے اخلاق کے ساتھ. اچھے اخلاق کے ساتھ. اگر گھر والوں کے اخلاق اچھی ہوں اور بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے، خامند بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے، بیوی خامند کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے. میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے. کمال. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھی نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتی اور پھر رکھ دیتی، روٹی کا ٹکڑا تھا. میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہیں دکھا کے کرتے تھے، ان کی محبت کو لینے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے لیے. حضرت عائشہ گلاس اٹھاتی اور بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں. بخل کا زمانہ آ گیا، پانی بھی تھوڑا دیں. ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے، مہمان ہی کوئی نہیں ہوتے. جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آ کے رات گزارتے تھے. ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی راہگیر، کوئی پہچان والے بھی، لیکن جو بھی تھے، کوئی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر راہگیر ہیں، ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں 15 ہیں، 20 ہیں، 1 ہے، جاؤ بھائی روٹی کھا لی، ہم دودھ پیوا سارے ہیں. جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کم ہوتی تھی، دودھ وافر ہوتا تھا. وہ گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، 3-3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا. تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال سنپال، وہ آ گیا. اب دیرے میں نوکر گیا دودھ پلانے تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہندا پتر میں نہیں پیندا. اسا کہا چاچا کیوں نہیں پینا؟ اسا کہا 2 تو ود پیواں تو بے غیرت بنا تے 2 تے میرا گزارا نہیں جا. میں نہیں پیندا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا. میرے نبی اٹھا کے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے. یہ زندگی سکھائی ہے،
یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ، یا عائشو، یہ عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے، یا حمیرا، عائشہ اور دوڑ لگائیں، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ گیا، میری جان قربان ہے آپ پر۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے، ہاں معشوق سے اظہار عشق، ساری شاعری بھری پڑی، تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد پڑھو، بھری پڑی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلًا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلًا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ الصَّافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلًا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلًا، دیکھو لیلہ لیلہ لیلہ، چار شعر ہیں لیلہ، ہر شعر میں لیلہ، ولو ان لیل الرخیلیۃ سلمت علی ودونی جندل وصفائح لسلمت تسلیم البشاشۃ او زقا الیہا صدن من جانب القبر سائح۔ وہ بڑے زور شور سے لیلہ 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 اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے، لیکن بیوی سے اظہار عشق، اے موت، اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق، شاعری بھری پڑی، ترکت ہوا لیلا وسعد بمعزل، کیا کیا خوبصورت شاعری ہے، بے بالشموس الجانحہ تو غواربا، اللہ بساط من الحریر جلاببا حاولنا تفدیتی وقفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق کرا۔ عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے۔ اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بھری محفل ہے، مسجد الگ الگ یوں کر کے پوچھ رہا ہوں، بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تو ہل گئے، وہ کہنے لگے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا وہ کیوں یہ پوچھ رہا، اس کو ہضم نہیں ہوا جو اب تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس، ابوہا عائشہ کے عباس، کیا زندگی سکھائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے، تمہیں کتنا غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو، تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے نہیں، اس کو بچائے گی، صرف پاگل یہ کام کرتا ہے۔ اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، اور اسی کے اندر بیواؤں کی مطلقہ کی رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا، اس کو رواج دینا، اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اب تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے، الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا، ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں۔ تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے تھے، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی، آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا، صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا، زینہ بنا کے۔
جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، سب صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ، سب آگے نکل گئے، اتنا نکلے کہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، اللہ عائشہ دوڑ لگائیں، لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزر گئے، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، میں نے کہا جی لگائیں۔ بھائی آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ تو کہنے لگے میں نے دوڑ لگائی، میں موٹی ہو گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے۔ تو آپ نے کہا حاضری بتلک، اب ہمارا تیرا حساب برابر ہو گیا۔ اب بچوں زندگی تو پڑھو کہ تمہارے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں دائم الفکر متواصل الاحزان، کیسے تھے ہمارے نبی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں بڑے غمگین، بڑے فکر مند۔ ٹھیک ہو؟ یہی سوال ایک شخص حضرت عائشہ سے کرتا ہے کیسے تھے ہمارے نبی؟ کہتی ہیں کان ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ ایک کہہ رہا ہے بڑے غمگین، بڑے فکر والے، ایک کہہ رہی ہیں بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ایک نے دیکھا ہے مسجد کے ماحول میں، وہاں نبوت کی ذمہ داری مقدم ہے اور اس کا احساس آپ کو آپ پر وزن ڈال رہا ہے۔ اما عائشہ نے دیکھا مسکراتا ہنستا، کہاں؟ گھر میں۔ گھر میں آپ مسکرانے والے ہیں، آپ ہنسنے والے ہیں، اور نبوت کی ذمہ داری ہے، درد بھی ہے، لیکن اس کو اندر چھپا لیا ہے۔ اب بیگم کو ہنس کے دکھا رہے ہیں، خوش ہو کے دکھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں۔ وہ جو حدیث ام زرع ہے شمائل ترمذی کی، کتنی لمبی چوڑی وہ لایانی کہانی ہے، اور آپ نے بیٹھ کے ساری سنی۔ آج کا تو کوئی بزرگ ہو تو کہتا ہو تو کیا لایانی شروع کر دی، اتنی دیر میں تو ذکر ہو سکتا تھا۔ بیوی کے ساتھ لایانی بھی عبادت، وہ لایانی تو ہوتی نہیں ہے بیوی کے ساتھ۔ جہاد کا سفر ہے، جہاد کا، اور سفر کے لیے تیاری کا اعلان اور کوچ کا اعلان۔ حضرت عائشہ اونٹنی پہ بیٹھی، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں، کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار پہلے ڈھونڈوائیں۔ سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا۔ آپ کہتے تیرا دماغ خراب، میں جہاز میں تیرے لاد اٹھاؤں اور تیرے ہار کے پیچھے میں سفر کینسل کروں؟ چلو چلو۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، سارے۔ یہ میں کہاں سے کوئی میں فرضی کس سے بیان کر رہا ہوں، گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہوں، تمہیں اپنے حبیب کی سیرت سے اٹھا کے دے رہا ہوں۔ کوئی آپ کسی سیر پہ نہیں نکلے تھے کہ کوئی بات نہیں سفر کینسل کرو، جہاد کا سفر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ کتنے کتنے ظلم ہوں گے۔ تم کو بھی سنو ان کی چیخیں اور آہیں، جو میں سنتا ہوں تمہارے کلیجے پھٹ جاتے کہ کس قدر ظلم ہے۔ اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا، دیکھنے میں وہ آزاد نظر آتی، لیکن اوف اللہ اللہ۔ شام ہو گئی تو قافلہ رک گیا، اب تو بھائی شام ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ مغرب عشاء کے لیے تو پانی موجود تھا، اب عشاء پڑھنے کے بعد پانی ختم، چونکہ خیال تھا اگلی منزل پانی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، اب پانی کوئی نہیں ہے، اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب فجر کی نماز کا کیا بنے گا، اب تو پانی کوئی نہیں، وہ وضو کیسے کریں گے؟ تیمم کی آیت ابھی آئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ چڑھا، وہ گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، وہ تو باب تھے، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے، حضرت عائشہ یوں بیٹھے ہوئی تھی۔ اب کیا کریں، وہ سوئے ہوئے ہیں تو بول تو سکتے نہیں، تب وہ چہرے سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھ کے انگلی یہاں ماریں، وہ کہتے ہیں ایسے ہو گئی تاکہ انگلی کے درد سے میں یوں نہ ہوں، کہیں اللہ کے نبی جاگ نہ پڑیں۔ تو
تیری وجہ سے آج سارا صحابہ تکلیف میں، آپ پانی کوئی نہیں ہے، گویا چہرے سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، چہرے سے سارا کچھ بتا رہے ہیں، اور غصے میں باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، پتہ چلا پانی کوئی نہیں، نماز کا ٹائم ہے۔ اللہ نے کہا چلو فتیمموا صعیدا طیبا، چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو، ہم نے تمہیں پانی سے بھی بے نیاز کر دیا۔ تو پھر سعد بن عبادہ کہنے گئے ابو بکر تیرے گھرانے کی یہ پہلی برکت تھوڑی ہے، اور بھی بڑی برکتیں پہلے ملی۔ پہلے سب ناراض ہو رہے تھے، پھر سارے خوش ہو گئے کہ یہ کیا مل گیا، اللہ نے ہمیں تیمم دیا۔ کسی امت کو تیمم نہیں ملا۔ دیکھو یوں کر کے کر لو، اس سے کوئی پاک ہوتا، اور پھر یوں ایسے کر لو، چلو بھائی غسل سے بھی فراغت ہو گئی، پانی کوئی نہیں ہے تمہیں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اتنا ہی کام ہے، ضربتان۔ حضرت عمار بن یاسر نیا تیمم کا حکم آیا تھا، پتہ تھا نہیں کیسے کرنا ہے، تو اس سفر میں تھے تو ان کو ضرورت پڑ گئی نہانے کی۔ ان کا اب وضو کے لیے تو تیمم ہے بھائی، یوں کر لو، لیکن نہانے کے لیے تو تیمم کیسے کروں گا؟ تو سارے کپڑے اتار کے ریت پہ کبھی یوں لو، کبھی یوں، بھی بڑے لمبے چوڑے، عمار بن آ کر کہنے کہ یا رسول اللہ آج میں نے یوں تیمم کیا، انما یکفیک ضربتان، ارے وہاں میں تو یہ 2 ضربیں ہی کافی تھیں، یہ اور یہ۔ تو نماز پڑھی گئی، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہار نہیں ملتا، چلیں۔ جب میرے نبی سے اما عائشہ نے کہا چلیں، تب آپ نے کہا چلو۔ وہ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے گرا پڑا، وہ دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے نیچے چلا گیا۔ وہ سارے ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، اونٹ کسی نے اٹھایا نہیں۔ اللہ نے تیمم کی رخصت دینی تھی، اور ایک ہمیں خوبصورت زندگی کا درس دینا تھا کہ اتنے بڑے سفر میں بھی بیوی کے لاڈ کو مقدم کیا، ضرورت کو نہیں۔ ہار ضرورت، بولو وہ بولو، اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں کہ تمہیں مشکل سبق بتا رہا ہوں۔ یہ یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بتانا بہت آسان ہے، جب ناگواری آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا کیسے۔ اگر ناگواریوں کو سہنا سیکھ جاؤ گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا، اگر ناگواریوں کو اگلنا شروع کرو گے تو تم اپنے گھر کو جہنم بنا لو۔ یاد رکھنا، شکل صورت چند دن، روپیہ پیسہ ایک دن بھی نہیں، کپڑے زیور گاڑیاں چند دن، اور اخلاق موت تک ساتھ دیتے۔ اخلاق کا حسن کبھی باندھ نہیں پڑتا، اخلاق کے حسن و جمال کو کسی میک اپ کی ضرورت کوئی۔ سوال ایسے نہیں آتا 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے، اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں، اس قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے، یا ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا۔ میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری، سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا۔ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ تو اللہ کو راضی کرو، کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر۔ دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دے، 2 حدیث کہ یہ 2 کام کر لو، ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ 2 کام، ان 2 میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ
الا انبئک بملاک ھذا کلہ، پوری حدیث۔ معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، آپ نے کہا سألت عن امر عظیم، بہت بڑی باتوں نے پوچھی۔ تقیم الصلاة المکتوبہ، تؤدی الصلاة المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت۔ معاذ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنہ، اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ کا الصوم، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ الصدقہ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا، 2 نفلی پڑھ لیا کرو، کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو۔ پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں۔ کہا جی ماں ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی۔ تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کفہا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے۔ یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا، زبان کی احتیاط کیا کرو۔ ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ۔ کیوں کہ مشکل ترین 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، کہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت پہ علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں روز مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو، قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہا ہے۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا۔ پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیسی خوشبو۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ چادروں میں نہیں، یہ اس قبر والے کی، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے، اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے۔ ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان۔ اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ۔ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔